اور آخر میں اہل تشیع کے سنجیدہ طبقے کو متوجہ کرنا چاہوں گا اور انہیں بات کہوں گا، بلکہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرنے والا کیسے اہل ایمان ہو سکتا ہے۔ اہل تشیع کی مذہب کی بنیاد کتابیں اصول اربع اٹھا لیں، اصول کافی وغیرہ میں یہ اصول درج ہے کہ 12 ائمہ کا کہنا ماننا ہمارے ہاں فرض ہے، اور ان سے جدائی بندے کو بے دین اور بے ایمان بنا دیتی ہے۔ 12 ائمہ کون ہیں؟ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی۔ ان 12 ائمہ کی بات ماننا آپ کے مذہب میں فرض ہے۔ ذرا دیکھیے، جنگ صفین کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 12 ائمہ میں پہلے امام، دومت الجندل میں جز وقتی صلح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے نظر آتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس سے پہلے جز وقتی صلح، جو علاقے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس رہیں، جو میرے پاس ہیں میرے پاس رہیں، خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اس کے بعد کریں گے۔ لیکن اتفاق قسمت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسی رمضان المبارک میں شہید ہو جاتے ہیں 21 تاریخ کو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت اپنے ہاتھ میں ملتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، خود بھی، اپنے بھائی امام حسین کو لے کر بھی، اور اپنے دوست امام قیس بن حسن بن سعد بن عبادہ کو لے کر بھی رضی اللہ عنہم بیعت بھی کرتے ہیں، امیر المؤمنین الخلیفہ برحق اور خلیفہ عادل تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اہل ایمان یہ کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کی ہے امیر معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح رکھنی چاہیے، نہیں تو اصول مذہب میں موجود ہے، اصول اہل تشیع میں موجود ہے کہ ائمہ کا کہنا ماننا واجب اور نہ ماننا بے دینی ہے، تو آپ کو چاہیے آپ ائمہ کا کہنا مان کے ان کے ساتھ صلح رکھیں اور ان سے بیزاری کا اظہار نہ کریں۔